السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، اور جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک آیت قرآن مجید کی سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں تمہارے لیے بعض دشمن ہیں، لہٰذا تم ان دشمنوں سے بچو۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بیوی اور بچوں میں سے بعض دشمن ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی واقعے کو سنانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے اللہ کا غضب مول لیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، اپنے ان دشمنوں سے بچو۔ ہم لوگ اپنے ان دشمنوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی وجہ سے اللہ کا بہت بڑا غضب مول لیتے ہیں۔ حضرت عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مالدار آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے اکلوتے بیٹے نے اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی خدمت کی تمام ذمہ داریاں خود سنبھال لی۔ باپ بہت سی دولت چھوڑ کر گیا تھا، بیٹے نے اس دولت کو ماں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر طرح سے اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا۔ ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ ایسے موقعوں پر لوگ دینداری اور سیرت کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ خوبصورتی اور مال اور دولت حاصل ہو جائے۔ اس کے بیٹے کا نام نعیم تھا۔ نعیم کی ماں نے اس کی شادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ بدقسمتی سے نعیم کی بیوی انتہائی مفاد پرست، بدتمیز اور بد زبان، منہ چلانے والی، بڑوں کی بے عزتی کرنے والی اور خود غرض ثابت ہوئی۔ اس کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوتی تھی کہ میرا فائدہ ہو جائے۔ اس بدبخت عورت نے اپنی ساس کی زندگی اجیرن کر دی۔ اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے منہ سے وہ بیچاری ماں کو تکلیفیں پہنچانے لگی۔ اللہ تعالیٰ بھی نعیم اور اس کی نئی نویلی بیوی کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ نعیم کی ماں اب نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی، اس کا دماغ کم ہو گیا تھا، وہ ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ بیماری اور بہو کے ظلم و ستم نے اس کو ایک طرح سے پاگل بنا دیا تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک دن نعیم کی بیوی نے رات کو اپنے شوہر کے سامنے 2 شرطیں رکھ دی، اور وہ 2 شرطیں کیا کیا رکھی؟ کہنے لگی کہ اب میں تمہاری پاگل ماں کے ساتھ اور زیادہ نہیں رہ سکتی، تم یا تو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھو یا مجھے اپنے پاس رکھو۔ اب دیکھ لو، یہ 2 شرطیں میں تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں، ان دونوں میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر سکتے ہو۔ یاد رکھو، بیوی یا ماں، کل ہر حال میں مجھے جواب چاہیے۔ نعیم نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن تمام کوششیں اس کی بیکار چلی گئیں۔ اب نعیم سوچ میں پڑ گیا۔ بوڑھی ماں ہے جو ذہن کی مریضہ ہے، اور دوسری طرف بیوی ہے۔ آخرکار شیطان اس موقع پر بڑی محنت کرتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ آخرکار اس کا خبیث نفس جیت گیا، اس کی بیوی بازی لے گئی، اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور بیوی نے جو 2 شرطیں رکھی تھی نا کہ یا تو ماں تمہارے ساتھ رہے گی یا میں رہوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بدبخت نے ماں سے جان چھڑانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اس رات کو چاند نہیں نکلا ہوا تھا، بادل تھے، اندھیرا تھا، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نعیم اپنی ماں کو بہانے سے چھت پر لے گیا اور دھکا دے دیا۔ بوڑھی ماں نیچے گرتے ہی دم توڑ گئی، لیکن اس کی آخری سانسیں جاتے جاتے اس شقی القلب اور سخت دل بیٹے کو بددعا دے گئی، اپنے رب سے انصاف کے لیے اپیلیں کر گئی۔ ماں کے مرنے پر بیٹا صبح کو دہاڑے مار مار کر رویا۔ تعزیت کرنے والوں کا مجمع اکٹھا ہوا، لوگوں کی دعوتیں کی، اور ایصال ثواب کے لیے دیگیں پکائی گئیں، صدقہ خیرات خوب کیا گیا۔ لیکن ظالم کو معلوم ہی نہیں تھا، ظالم بیٹے کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اب اللہ کی لاٹھی حرکت میں تھی۔ چند برسوں کے بعد نعیم کو بھی وہی بیماری لگ گئی جو اس کی ماں کو لگی ہوئی تھی۔ وہ بھی ذہنی مریض بن گیا،
وہ بھی ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کو بھی بہت ساری دماغی بیماریاں لگ گئی. اٹھتے بیٹھتے غصہ کرنا، چڑچڑانا، جھگڑنا اس کا معمول بن گیا تھا. اب کی بار کیا ہوا کہ اس کی بیوی خود نعیم سے تنگ آ گئی. ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، جو دوسروں کی عزت نہیں کرنا جانتی، جو خدمت نہیں کرنا جانتی، جو بد زبان ہوتی ہیں، جو منہ پھٹ ہوتی ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہیں. ان کے لیے پھر نہ شوہر کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ ان کے لیے ساس سسر کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ ان کے لیے گھر کوئی اہمیت رکھتا ہے. وہ صرف اپنا فائدہ جانتی ہیں. اب کیا ہوا کہ نعیم کی بیوی جو ہے وہ خود اس سے تنگ آ گئی اور نعیم کی بیوی خود اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے تلاش کرنے لگی. آخر کب تک پاگل شوہر کو برداشت کرتی؟ وہ نعیم کو بھوکا پیاسا رکھنے لگی، اس پر ہر طرح کا ظلم و ستم کرنے لگی. ایک دن تاریک رات تھی، نعیم چھت پر گیا اور پاگل پن کے دورے میں خود کو اس نے نیچے گرا لیا اور وہ ہلاک ہو گیا اور نیچے گرتے ہی عبرتناک انجام کا شکار ہو گیا. یہ واقعہ ہر شخص کے لیے نصیحت ہے. یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اپنے بیوی بچوں کی خاطر اپنے ماں باپ کے حق کو مارتے ہیں. اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کو بے عزت کرتے ہیں. یہ واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے، آپ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں اور وہ لوگ اپنے ہوش کے ناخن لیں جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں، جن کی بیویاں ان کے ماں باپ سے منہ چلاتی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے کوئی ریئیکشن ہی نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان کی بیوی ان کے ماں باپ کو بے عزت کرتی ہے، منہ چلاتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، بد چلنی کرتی ہے اور وہ بیٹھے ہوئے بیوی کی سائٹ لے رہے ہوتے ہیں. یہ واقعہ ایسے لوگوں کے لیے عبرت کا واقعہ ہے. ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ان کو اپنے ماں باپ کا مقام پہچاننا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. آپ اگر اپنے ماں باپ کو بے عزت کرو گے یا کرواؤ گے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، یا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، اپنے ماں باپ کو بے عزت کرو گے، یا بیوی بچوں کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ کا حق مارو گے، یاد رکھو یہی بیوی بچے کل آپ کے دشمن بن جائیں گے. اور اس کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے بعض وہ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں. وہ کون سی بیویاں ہیں، وہ کون سے بچے ہیں؟ یہ وہ بیویاں اور وہ بچے ہیں جو تمہیں ماں باپ کا حق ادا کرنے سے، ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے سے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے بات کرنے سے روکتے ہیں، جن کی وجہ سے تم ماں باپ سے منہ چلانے لگتے ہو، جس کی وجہ سے تم ماں باپ سے بدزبانی کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ وہ بیویاں اور وہ بچے ہیں. اسی لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے جو شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، کہ خدا کے لیے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو حقیر مت سمجھو. اس واقعے کو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.